خدا سے ڈر اور اس کی تمجید کر، کیونکہ اس کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آمین۔ اگر گائز آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے حوالے اگر اچھے لگے ہوں تو آپ اس کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا اور گھنٹے والے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے حوالے ہیں جو ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں، خدا کا کلام ہے، ہمیں خدا کا کلام کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور پورے دل اور پوری جان سے اور پورے دماغ سے اور پورے ہوش و حواس سے خدا کے کلام کو آپ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ وہ سننے والے بنے، اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکال دیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ میرے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں آتی، بعض دفعہ نہیں سمجھ آتی، لیکن ہمیں اچھے سے ہر چیز کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ بائبل ہاتھ میں پڑھ لی ہے اور ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں نا، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ صرف ہم اپنی آپ پوری ایمانداری دکھاتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ پوری ایمانداری سے چل رہے ہیں، خداوند کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، خداوند کی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کسی کو آگے پنجابی میں کہتے ہیں کسی کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سبق سکھا رہے ہیں، خدا کا کلام سکھا رہے ہیں، لیکن اپنے اندر آپ جھانک کے نہیں دیکھ کے ہمارے اندر کیا ہے۔ ہم اوپر سے منہ سے بولتے جاتے ہیں خداوند نے ایسے کیا، خداوند ہمیں ایسے کرنا چاہیے، خداوند کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، خداوند کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے، لیکن ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ضرور ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں اور تنقید ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں پورا کلام ہم نے پڑھ لی ہے اور پوری ساری جو خدا کی جتنی تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلیں جو بھی تھی اس کے اوپر، وہ ساری جیسے ہم نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر سنا رہا ہوں یا میں اگر کسی کو بتا رہا ہوں تو پہلے میں اپنے اندر اپنی کمیاں دیکھیں کہ میرے اندر کمیاں کیا ہے، کہ میرے اندر کوئی کمی ہے کہ میں خدا کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جب آپ ان لوگوں کو خدا کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں آپ جانتے کہ میرے اندر کیا چیز ہے، کہ میں اس لائق ہوں کہ میں اگلے کو خدا کے کلام کے بارے میں بتا سکتا ہوں، یا میں بتاؤں گی یا میں بتا رہا ہوں۔ آپ خدا کے کلام کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نے ساری اپنی جتنی عقل اور جتنی دانائی تھی وہ ساری آپ کو دے دی ہے، لیکن وہی اسی زبان سے باہر آ کے آپ لوگوں کے لیے چگلیاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو شکایتیں بھی لگاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں الٹا سیدھا بھی بولتے ہیں، آپ لوگوں ایسی چیزیں لوگوں کو کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گالی دینے والا اور چغل خور اور یہ سب جتنے بھی جو میں نے باتیں کی ہیں یہ میری بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ ہم سب کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں، آپ اسی آدمی کو بات کریں، اسی جو کلام پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی ہے اس کے سامنے آپ بات کریں، وہ آپ کے گلے میں جو ہے نا پھندا لگا دیں گے کہ آپ نے اس طریقے سے کیوں ہمارے خلاف بات کی یا کیوں ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، اور اسی زبان سے پھر وہ آپ کی وہ برائیاں کریں گے کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا، چاہے آپ نے اس کو اپنا دل کا دکھ بتایا ہو یا آپ نے کوئی ایسی کوئی بات بتائی ہو، وہ پھر اس وقت غصے میں آ کے آپ کے سامنے ایسے کھول دے گا، پول کھولے گا کہ جس طرح پتہ نہیں آپ اس نے کیا کام کر دیا ہے۔ آپ کو ویسا نہیں بننا۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھتے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم لوگ کس طرح کیا ہے، کیا ہمارے اندر خوبیاں ہیں یا کیا ہمارے اندر کمی پیشی ہے۔ اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے دل کو نرم کر اور اپنے دل کو صاف کر، اپنے دل کو نرم رکھ، اپنے دل کو ایسے کر، لیکن کیا ہم اس دل کو ہم نرم رکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی بندہ ایسے کام کر رہا ہو، خدا کا کلام پڑھ رہا ہو اور وہ
اپنا شیطان جو ہے وہ اپنا کام نہ کرتا ہو، ایسا میں نہیں مانتی. مجھے نہیں پتہ کہ لوگ کیسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن یہ میرے دل کی بات ہے، میں اپنی دل کی بات بتا رہی ہوں کہ کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، میں بڑا سچا ہوں، میں سمجھتی ہوں وہ سب سے بڑا جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب خدا کا کلام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو باتیں بتاتا ہے اور ایسے تنقید کرتا ہے، آپ ایسے نہ کریں، آپ ویسے نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، قیامت والے دن جو ہے نا وہ آپ کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا اور آپ کے لیے جو آگ ہے وہ تیز کرتی جائے گی. جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں وہ جیسے جیسے آپ کے گناہ آپ کے پاس آتے جائیں گے، کیونکہ ایک فائل کھولی جائے گی، رجسٹر کھولا جائے گا جس کے اندر سب کے نام لکھے ہوں گے، گناہ لکھے ہوں گے، جو بھی اس نے کیا ہے. ایک ایک سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی جو گناہ گار ہے. تو پھر آپ کی آگ جو ہے نا 1 گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 10 گناہ نہیں، یعنی کہ زیادہ بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی. اس کے باوجود سب سے پہلے وہی لوگ آپ کے سامنے جھوٹ بھی بولیں گے، وہ آپ کے سامنے چگلی بھی لگائیں گے، وہ آپ کے سامنے رشتوں کو بھی توڑیں گے، وہ آپ کے سامنے ہر کام وہ کریں گے جو نہیں کرنے والا. دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو وہ اونچا کریں گے. وہی آدمی وہی آپ کے سامنے ایسے اکڑ کے چلے گا جیسے اس کی گردن میں انسان نے سریا ڈال کے اس کو ایسے کھڑا کر دیا ہے، وہ اس طریقے سے چلے گا اور اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا کہ میں اپنے آپ کو کیوں جھکوں. آپ کو بھی یہی بات خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جو خدا کے جو 7 فرشتے رہتے تھے، جو لوسیفر تھا وہ شیطان تھا اور اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، صرف ایک کام نہیں کر سکا، ورنہ وہ دنیا کا ہر کام کرتا ہے. وہ بائبل بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ہر ایک کام کرتا ہے جو نہیں کرنے والا وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے. صرف ایک کام نہیں کر سکتا کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا، ورنہ وہ اگر وہ زندہ کر دیتا تو اس نے تو اپنے خدا کے برابر ہو کے بیٹھ جانا تھا. ابھی بھی وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے لیکن وہ خدا ہے نہیں. اسی طرح ہمارے جتنے بھی جو پاسٹر ہیں، جو دوسرے بہن بھائی خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اسپیشلی سب سے پہلے تو پاسٹروں کو ہی آگے کیا جائے گا کیونکہ وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں. لیکن جو ہم لوگ ہیں سننے والے، جو ہم توبہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہم اس سے زیادہ ڈبل گناہ کر کے، جھوٹ بول کے پیسے لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں. لیکن ہم اس بات کو میں نہیں مان سکتی کہ جو پادری ایسے کہتا ہے یا جو بچے خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، غلط کام نہ کر رہے ہوں، یا وہ کسی کی طرف دیکھ نہ رہے ہوں، یا کسی کی دولت کے اوپر ان کی نظر نہ ہو، کسی چیز کا ان کے اندر لالچ نہ ہو. ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کو سب سے پہلے ان کے اندر چیزیں یہ نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، میں نے یہ بہت سے پاسٹر دیکھے ہیں، بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے، اس کے پاس فلانی چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں اس طرح کی چیز آ گئی، اس کے پاس کیوں پیسے آ گئے. لیکن کوئی کسی کے دل کو نہیں جانتا، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اس نے یہ چیز کس طریقے سے لی یا کیسے لی. یہ اوپر بیٹھا ہوا وہ جو خدا ہے نا، وہ سب کچھ دیکھتا ہے کیونکہ وہ نہ سوتا ہے، وہ ہر وقت جاگتا رہتا ہے. وہ اپنی آنکھ کو جھپکتا بھی نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ وہ خدا ہوتا ہے کہ سو جائے گا کہ ہمیں دیکھ نہیں سکے گا. لیکن ہمارا خدا وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ہمارے ہر ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے. ہماری ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں جیسے ایک فلم میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، اسی طرح ہماری بھی ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، دن میں ہم کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو سنائی جائیں گی اور آپ کو دیکھنا آپ لوگوں کو کیسی سزا ملتی.
چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں، یہ ہمیں یہ سزا ہر قیمت پہ بھگتنی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھی اس چیز کا حساب دینا ہے اور اوپر جا کے بھی ہمیں اس چیز کا حساب دینا ہے، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ بھی ہم تو بچ جائیں گے۔ ادھر ہم سب کو خدا کا کلام کی تربیت دیتے ہیں، لیکن اس سے دگنا تگنا چوگنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہم جھوٹ بولنے سے ہم باز نہیں آتے۔ اگر آپ کو یہ میری چھوٹا سا میسج اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹس بھی کر دیجئے گا اور گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو مجھے پلیز آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا، تو پھر میں بناؤں گی۔ آج بڑے دنوں کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملا تھا کیونکہ مہمانوں کی وجہ سے مصروف تھے۔